اسلام آباد پیس ٹاکس کا دوسرا راؤنڈ 22 اپریل متوقع تاریخ صدر ٹرمپ کا دورہ پاکستان۔ جی ہاں دوستو، یہ وہ موضوعات ہیں جس پر آج ہم آپ سے ڈسکشن کریں گے۔ میں ہوں سید ظفر علی کاظمی، آپ کا ہوسٹ انفو آل راؤنڈر کے پلیٹ فارم سے۔ دوستو نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ دوستو اسلام آباد پیس ٹاکس کا سیکنڈ راؤنڈ انشاءاللہ تعالی اسلام آباد میں متوقع ہے، چونکہ اس کی کوئی حتمی تاریخ ابھی تک سرکاری طور پر نہیں بتائی گئی، خفیہ رکھا جا رہا ہے اس کے مقام اور تاریخ کو۔ اس لیے جو ہے 22، 23 اور 24 کے دن میں ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ تاریخیں کے دوران ہی یہ مذاکرات ہوں گے اور کوئی بڑا بریک تھرو ہونے والا ہے۔ دوستو وزیر اعظم پاکستان کا 3 ملکی دورہ اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کا بھی دورہ امریکہ اور ایران، یہ تمام چیزیں اسی چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ کچھ بڑا ہونے کو جا رہا ہے۔ امریکہ میں بھی آج ایک بڑا اعلیٰ سطحی اجلاس ٹرمپ کی صدارت میں ہوا، جس میں جے ڈی وینس، وٹکوف، مارکو روبیو، اس کے علاوہ انٹیلیجنس کے بھی تمام لوگوں نے شرکت کی، اور یہ وہ اعلیٰ سطحی اجلاس ہے جبکہ پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب بھی اس وقت امریکہ میں ہی موجود ہیں۔ دوستوں آپ اس چیز کا اندازہ لگا لیں کہ اگر یہ سب کچھ جاری ہے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو یقیناً کچھ نہ کچھ بڑا ہونے کو ہے۔ اس وقت سر دست کوشش یہ ہے کہ 22 اپریل چونکہ جنگ بندی کا آخری دن ہوگا، کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر یہ دونوں حریف ایک ٹیبل پہ بیٹھ جاتے ہیں تو کوشش یہ کی جائے گی کہ کسی بھی طرح جنگ بندی کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے، یا اس کو مزید 15 سے 45 دن تک ایکسٹینڈ کر دیا جائے تاکہ باقی معاملات کو بعد میں سکون سے طے کیا جا سکے۔ دوستو امریکہ کے اعلیٰ سطحی اجلاس میں جن چیزوں پہ ڈسکشن کی گئی ہے، جو ایجنڈا طے کیا گیا اس میں جنگ بندی، انٹیلیجنس کے اداروں میں جو بتایا کہ کیا صورتحال ہے، اس کے علاوہ ایک سرپرائز طور پہ جو نہیں بتایا گیا، یقیناً صدر ٹرمپ کا دورہ ہوگا، یا اس کے علاوہ بھی کچھ مزید چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو کہ ان ایکسپیکٹڈ ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح دیگر آپشن پر بھی غور کیا گیا۔ اسی طرح اسپیکر کالیباف یعنی ایران کے اسپیکر نے بھی اس چیز کو کنفرم کیا ہے کہ معاملات بہت تیزی سے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، یعنی پازیٹیو سمت پہ جا رہے ہیں۔ امید کی جا سکتی ہے کہ کوئی بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے برادر ملک پاکستان نے اس میں بڑی بھرپور کوششیں کی ہیں، جس سے انشاءاللہ تعالی یہ کسی نہ کسی طرح کنارے لگ جائے گا۔ دوستو پاکستان کی طرف سے دونوں فریقین کو دعوت نامے جاری کر دیے گئے ہیں، یعنی امریکہ کو، امریکن وفد کو بھی اور ایرانین وفد کو بھی دعوت نامے جاری کر دیے گئے ہیں، جن میں زیادہ تر یہی بتایا گیا کہ ڈیٹ 22 سے 24 تاریخ کی ہی ڈیٹ ہے۔ اسی طرح اسلام آباد میں بھی تمام پورے علاقے کو ریڈ زون کو سیل کر دیا گیا ہے، اور جو ریڈ زون کا ایکسٹینشن ہے اس کو بھی سیل کر دیا گیا ہے۔ تمام بڑے 5 اسٹار ہوٹل، 7 اسٹار ہوٹلس میں جتنے بھی گیسٹ مقیم تھے ان سب سے درخواست کی گئی کہ وہ جلد از جلد اسلام آباد چھوڑ دیں اور ہوٹل کو خالی کر دیں، کیونکہ یہ سرکاری ریکوائرمنٹ ہے۔ اور تمام ہوٹل کو یہ ہدایت بھی کی گئی ہے کہ جمعے تک کوئی بھی نئی بکنگ نہ لی جائے۔ تو یہ تمام تاریخیں شو کرتی ہیں، تمام چیزیں شو کرتی ہیں کہ کچھ نہ کچھ بڑا ہونے کو جا رہا ہے، جس کی پردے داری ہے۔ دوستو پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف 3 روزہ دورہ کرنے کے بعد پاکستان پہنچے۔ 3 ملکی دورہ کرنے جس میں ترکی، سعودی عربیہ اور مصر، یہ 3 ملکی دورے کے بعد جب وہ پاکستان پہنچے تو انہوں نے بھی ایک اعلیٰ سطحی اجلاس بلایا۔ اس میں کابینہ کو اعتماد میں لیا گیا اور تمام جو بھی اس کے خدوخال تھے اس کو ڈسکس کیا گیا۔ ان کی ایک انتہائی اہم میٹنگ وزیر داخلہ محسن نقوی کے ساتھ بھی ہوئی، جس میں سیکیورٹی کا جائزہ لیا گیا، اور جو مہمانان گرامی پاکستان میں تشریف لائیں گے ان کی تمام انتظامات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ دوستوں اسلام آباد ہائی الرٹ ہے، ریڈ زون سیل ہے اور جہازوں کی پروازیں جاری ہیں، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی کوئی اچھی خبر سننے کو ملے گی اور خطہ ایک نئی جنگ میں نہیں جھونکا جائے گا۔ دیگر چیزوں میں ایران نے اپنی خواہش ظاہر کی ہے کہ مجھے اس کی گارنٹی دی جائے، اور دوستو بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ پچھلے جتنے بھی ادوار گزرے ہیں امریکہ ایران کے مذاکرات میں، اس میں امریکہ نے ان کو دھوکہ ہی دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ تمام چیزیں اپنی جگہ درست سمت میں جا رہی ہیں، لیکن اس کی نئی خواہش اور فرمائش یہی ہے کہ کوئی گارنٹی مجھے دی جائے کہ دوبارہ ہم پہ جنگ مسلط نہیں کی جائے گی، اور جس طرح دنیا کے باقی ملکوں کو زندگی گزر رہی ہے ان کی، ہمارے کے حقوق تسلیم کیے جائیں جو کہ اقوام متحدہ کے اس میں دیے جاتے ہیں، ہمارے حقوق بھی تسلیم کیے جائیں تاکہ ایران ترقی کر سکے اور ایرانی عوام کو کسی اور چیز سے محروم نہ کیا جائے۔ تو بہت ممکن ہے
کہ گارنٹی کے صورت میں چائنا کی طرف سے کوئی بڑی شخصیت کی آمد متوقع ہو سکتی ہے۔ سعودی عرب کے محمد بن سلمان صاحب بھی تشریف لا سکتے ہیں، اسی طرح ترکی کے صدر بھی تشریف لائیں گے اور صدر ٹرمپ بھی اس میں ایکسپیکٹڈ ہیں۔ تو دوستو یہ تمام چیزیں اس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ انشاءاللہ تعالی معاہدہ تقریباً طے ہے، اور صرف اب اس کے نوک پلک سنوارنے کے بعد اور ہلکی پھلکی خد و خال کے بعد انشاءاللہ تعالی اس کو جاری کر دیا جائے گا۔ ہم سب بھی اس پازیٹیو نیوز کو سننے کے لیے بہت پر امید ہیں۔ پوری پاکستانی قوم کے علاوہ پوری دنیا کی نظریں اس وقت اسلام آباد پہ ہیں۔ دوستوں آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر پاکستان کو اور اسلام آباد کو سرخرو کیا۔ آپ بھی دعا کیجئے، میں بھی دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے پاکستان کا حامی اور ناصر ہو، ہم سب کا بھی حامی اور ناصر ہو۔ دوستوں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ کوئی کمنٹ، کوئی بات امپرومنٹ کے لیے اگر حوالے سے آپ سننا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور بتائیے۔ اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام تک مجھے اجازت دیجیے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔